شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، روایت کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا اور اسے امیر ہونے کی جلدی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ میں بہت جلد دولت مند بن جاؤں اور میرا اپنے علاقے کے امیر لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ اس کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا تھا، جائز یا ناجائز طریقے سے۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا کہ تو کالا جادو سیکھ لے اور اس طرح شاید جو تیری دولت کی بھوک ہے وہ مٹ سکے۔ اب اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بہت جلد امیر ہونے کے لیے مجھے کوئی ناجائز کام کرنا پڑے گا، تبھی میں بہت جلد امیر ہو سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک عامل کے پاس گیا اور اس سے کالا جادو سیکھنے کے لیے کہا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ کالا جادو سیکھنے کے لیے آپ کو کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ بعض اوقات ایسے کام کروائے جاتے ہیں جنہیں سن کر اور سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کالے جادو کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس کو سیکھنے کے لیے آپ کو مردہ عورتوں کے نیچے نہانا پڑتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو اس عامل نے کہا، میں تمہیں کالا جادو سکھا دوں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مسجد کے محراب میں گندگی کرنی پڑے گی۔ اس آدمی میں لالچ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے اس بات کی حامی بھر لی کہ وہ مسجد کے محراب جیسی پاک جگہ میں پاخانہ یعنی گندگی کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اگلی صبح کو وہ اذان سے بہت پہلے مسجد میں چلا گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی نہیں ہوگا اور وہ اپنا خبیث کام اس وقت آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی جا کر مسجد میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہ کسی کے دیکھتے ہوئے تو ایسا برا کام نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی اور پھر بعد میں نمازی بھی آنا شروع ہو گئے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور پھر واپس گھر چلا آیا۔ اس نے سوچا کہ اگلے دن میں جلدی جاؤں گا۔ کہتے ہیں جب وہ مسجد میں پہنچا تو اگلے دن کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص پھر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر مؤذن آیا، اذان ہوئی اور بعد میں نمازی بھی آنا شروع ہو گئے۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا۔ الغرض تیسرے دن بھی وہ اپنا کام سر انجام دینے میں ناکام رہا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ چوتھے دن وہ جب مسجد میں گیا تو مسجد میں کوئی بھی نہیں موجود تھا۔ اس آدمی نے اپنی بدترین حرکت کی اور وہاں سے چلا آیا اور آ کر سو گیا۔ جب دن کو اس نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی تو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ اس عامل کے پاس بھی گیا، لیکن اس عامل نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اس کو اپنی ساری داستان سنائی تو اس اللہ والے نے کہا، خدا کی رحمت نے 3 دن تو تیری حفاظت کی ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر نے 3 دن اپنا فرشتہ بھیج کر تجھے اس کام کرنے سے روکا ہے، لیکن تو باز نہیں آیا، تو یہ تو انجام ہونا ہی تھا۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن اس بات کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ ہم اس کی رحمت پر امید رکھ کر گناہ کرتے جائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے خزانوں سے رزق دے اور کسی کو دنیا داروں کے سامنے محتاج نہ کرے اور ہمیں حرام کے رزق سے بچائے۔ آمین۔